ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہی وہ قرآن کی آیت ہے سورہ یونس کی، جس کو پڑھنے کے بعد یہ جو مولوی حضرات ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، یہ آدھی آیت کو مانتے ہیں اور آدھی آیت کا انکار کرتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ یہ شروع کا حصہ صرف پڑھتے ہیں کہ سن رکھو جو اولیاء اللہ ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کسی کا غم اور نہ کسی قسم کی پریشانی ہوگی۔ بس یہ اتنا بیان کرنے کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں نعرے لگانے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں اور اولیاء اللہ ہی کے ساتھ ہم ہوں گے، کل قیامت کے دن ہمیں یہ بچائیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ حالانکہ اگلی آیت کے اندر یا اگلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھیں اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانتے ہوں، اللہ کو اپنا داتا مانتے ہوں، دستگیر مانتے ہوں، مشکل کشا مانتے ہوں، حاجت روا مانتے ہوں، بغیر واسطے وسیلے کے اپنے مالک اور خالق کو پکارنے کا عقیدہ رکھتے ہوں، اس اکیلے کو رکوع اور سجدے کا عقیدہ رکھتے ہوں، اور ذرہ برابر اللہ کے ساتھ وہ شرک نہ کرتے ہوں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، کسی کو مدد کے لیے پکارنا، کسی کی نظر و نیاز کرنا، وہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم سمجھتے ہوں۔ اس طرح اللہ کو مانیں، اس کی ذات کے اندر بھی اس کو اکیلا مانیں، اس کی صفات کے اندر بھی اس کو اکیلا مانیں کہ وہ اپنی صفات کسی کو نہیں دیتا ہے، کسی کو شریک نہیں کرتا ہے اپنے ساتھ، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، اس نے کسی کو اپنی ذات کا ٹکڑا نہیں بنایا ہے، اس نے کسی اور کے لیے کائنات نہیں بنائی ہے، اس نے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے کائنات بنائی ہے۔ سارے انسانوں کو، سارے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ ان کا ایمان اس طرح ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈریں، اور یعنی چوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو فریب نہ دیں، کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں، تہمت نہ لگائیں، کسی کا مال نہ ہڑپ کر جائیں۔ یہ ساری چیزیں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، اور پھر صلاۃ کا انتظام کریں، زکوٰۃ کا انتظام کریں، حج اور عمرہ کریں، رمضان کے روزے رکھیں صرف اپنے مالک اور خالق کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہمارا مالک اور خالق نے اگر ہمیں پکڑ لیا تو اس کے بعد پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ اس انداز سے جو ایسے لوگ زندگی بسر کریں گے تو بتاؤ مرنے کے ساتھ ان کو خوشخبریاں نہیں سنائی جائیں گی؟ مالک فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ وہاں بھی وہی بات کہ جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے اوپر جم گئے، جماؤ دکھایا انہوں نے، پھر وہ کسی اور کی طرف نہیں دوڑے ہیں، کسی اور کو نہیں انہوں نے پکارا ہے مدد کے لیے یا مشکل کشائی کے لیے یا حاجت روائی کے لیے، کسی اور کی نظر و نیاز نہیں کی ہے، کسی اور کے رکوع اور سجدے پر وہ ثابت نہیں کرتے ہیں۔ جم جائیں ایمان خالص کے اوپر، ان کے اوپر جب موت آتی ہے تو فرشتوں کے جلوس آتے ہیں، ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، چلو اب ان جنتوں کی طرف، اور کسی قسم کی غم اور پریشانی نہیں ہے تمہارے لیے، کیونکہ یہ جماؤ دکھانے والے لوگ تھے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ آج امت مسلمہ کی بربادی کی یہ وجہ ہے کہ اس کو بار بار دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور دین کے نام سے دیا جا رہا ہے، اور بالکل صحیح دیا جا رہا ہے۔ یہ اسی لائق ہے کہ ان کو دھوکہ دیا جائے، کیونکہ یہ خود غور نہیں کرتے ہیں، ذرا برابر ان کے اندر شعور نہیں۔ عوام کے اندر اکثریت جو عوام ہے وہ ان کھوکھلے نعروں کے اوپر دوڑ پڑتی ہے، اور ان کو پھر ایمان کے اوپر اور دین کے اوپر اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان کے اندر شرک کا وہی انجیکشن لگایا جاتا ہے جو اس سے پہلے لگایا جاتا تھا کہ ہمارے حضرت ہیں وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ گھروں میں جو کچھ تم چھوڑ کے وہ بتا دیتے تھے، عبد القادر جیلانی یہ کرتے تھے،
محی الدین چشتی دلوں کا راز جانتے تھے، شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاندے۔ پھر عبد القادر جیلانی کی 11ویں ہوگی، پھر جناب یہ کنڈے ہوں گے، پھر یہ 10 محرم کے شربت بانٹے جائیں گے، پھر قبروں کے اوپر زیارتیں ہوں گی، چڑھاوے ہوں گے، عرس اور میلے ہوں گے، ڈھول اور ڈھمکے ہوں گے، اور سب کچھ دین کی روشنی میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ سورے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ یہ صوفیوں نے تو وہ ادم مچایا ہے، ان کی کتابیں پڑھو اللہ کے بندو، عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھو، محی الدین چشتی کی کتابیں پڑھو، علی اجویری کی کشف المحجوب پڑھو، اور مجدد الفسانی کے یہ خطوط ہیں اور اس کی جو مکتوبات ہیں یہ پڑھو۔ ایک سے ایک شرکیہ واقعہ ان کے اندر موجود ہے۔ تو بتاؤ، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، بے ایمان، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ وحدت الوجود کے عقیدے، وحدت الشہود کے عقیدے، حلول کے عقیدے، کہ اللہ ان کے اندر اترا ہوا تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کے اندر جب اترا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ شاہ عبد الرحیم کو تلاش کرو۔ پوری کائنات چھان ماری، واپس آئے، کہتے ہیں یا اللہ عبد الرحیم نہیں مل رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے اندر گم ہو جائے وہ تمہیں کہاں ملے گا۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ چھیڑ کی ان بے ایمانوں نے۔ اسی طرح انفاس العارفین کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے تایا نے ایک شخص پر نگاہ ڈالی، اس کی روح کھینچ لی، مردہ کر دیا، اور پھر دوسری نگاہ ڈالی، پھر اس کو زندہ کر دیا۔ تو یہ خدائی کے سارے دعوے کرنے والے اللہ کے بندوں، یہ آپ کے رہنما ہیں۔ اسی طرح خادم رضوی نے کتنی مخلوق کو اکٹھا کر لیا، ان کے اندر ایسے شرک کے انجیکشن دیے کہ حضور دیکھ رہے ہیں، حضور خوش ہو رہے ہیں، حضور سب کچھ کر رہے ہیں، میں انہی کا کھاتا ہوں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ میں تو حضور کا کتا ہوں، کتا تو بھونکے گا نا۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، جب اللہ کا کتا، مالک کائنات کا جو کتا اگر برتن میں منہ ڈالے تو کتنی مرتبہ اس کو دھونا پڑتا ہے، تو اللہ کے کتے کو مسجد میں انسان نہیں لا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ کو دھونا ہی پڑتے ہیں، جو اللہ کا کتا ہے۔ تو بتاؤ، جو اپنے آپ کو نبی کا کتا کہے، نبی کا کتا۔ اور یہ دیوبند کے سارے علماء، عقائد علماء دیوبند کے اندر اسی طریقے سے کہتے ہیں ہم اگر نبی کے کتے ہوتے، اعلیٰ حضرت بھی نبی کے کتے بننے کا شوق ہے ان کو، اور یہ سارے کے سارے اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور یہ تمہارے لیڈر بنے، یہ دین مصطفیٰ لے کے آئیں گے، نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے۔ اللہ کے بندو، جس دن دین اسلام، نبی کا دین تخت پر ہوا تو اس کے دن، پہلے دن جو حکم ہوگا اس سے ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ پہلا حکم جو ہوگا، پہلا مسلمانوں کا جو خلیفہ یا بادشاہ ہوگا جو بھی، وہ پہلا حکم دے گا دین غالب ہونے کے بعد کہ ان سارے مزاروں کو گرا دو، ان مندروں کو اور ان ساری درگاہوں کو ملیا میلٹ کر دو، بلڈوزر پھیر دو ان کے اوپر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں۔ یہاں نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، یہاں چادریں چڑھائی جا رہے ہیں، عرس اور میلے، یہاں عورتیں آ کے گاتی ہیں، قوالیاں کرتے ہیں بے ایمانو۔ یہ سارا تو جو تم نے کھیل کھیلا، اللہ کے بندے تو یہ کریں گے، تو بتاؤ اس وقت تم اس کو برداشت کر سکو گے؟ ہرگز نہیں برداشت کر سکیں گے۔ تو اللہ کے بندوں اور مولویوں اور پیروں نے، ان پیروں نے، یہ گدی نشینوں نے، انہوں نے پوری قوم کو اپنا مرید بنایا ہوا، اپنا بندہ بنایا ہوا ہے۔ یہ پیروں کے بندے ہیں، یہ مولویوں کے بندے ہیں، یہ اپنے بادشاہوں کے بندے ہیں، یہ اپنے رسم و رواج کے بندے ہیں، معاشرے کے بندے ہیں، یہ بریلویت کے بندے ہیں، یہ دیوبندیت کے بندے ہیں، یہ اہل حدیثیت کے بندے ہیں، یہ صوفیوں کے بندے ہیں۔ تم اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ کا بندہ وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائیں اللہ کے اوپر، ایسا مضبوط ایمان لائیں، وکانوا یتقون، پھر اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں۔ کہیں سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے مخلص مومنوں کو ایک آیت کے اندر بند کر دیا، فرمایا الذین آمنوا انما المؤمنون۔ وہ دوسری آیت بھی اسی انداز سے ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہاں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، کہ جو ایمان لائیں صرف یہ مومن ہیں، اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانیں، اور پھر شک نہ کریں، اور پھر رسول کے اوپر ایمان لائیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی ذات کے ٹکڑے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، عالم الغیب نہیں ہیں، رسول ہیں بھائی، اللہ کے بندے ہیں۔ پوری زندگی نبی علیہ السلام کی آپ کے سامنے ہے۔ بتاؤ کتنے واقعات پیش آتے ہیں، نبی علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے کیوں ان 70 اپنے ساتھیوں کو بھیج دیتے ایک ایسی قوم کے ساتھ تبلیغ کرنے کے لیے جنہوں نے وہاں جا کے مار دیا ان کو، اور 30 دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بددعائیں کرتے رہے کہ بے ایمانوں نے مجھے دھوکہ دے کے میرے ساتھیوں کو لے گئے تھے۔ بتاؤ عالم الغیب ہوتے تو اس طرح کرتے؟ ذرا تمہیں شرم نہیں آتی ہے بے ایمانوں؟ کس طرح اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہو؟
کہ فلاں علم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین اور آسمان کے اوپر کوئی غیب نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے. تو باقی جو قیامت کی باتیں بتائی ہیں، جنت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتائی ہیں، یا اور دوسری باتیں جو بھی خبریں دی ہیں، یہ علم غیب نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی وہ صفت نہیں دیتا ہے جس طرح، اسی طرح وہ علم غیب کسی کو یہ غیب جاننا اللہ کی صفت ہے یہ نہیں دیتا ہے. باقی جو اطلاع ہوتی ہے، خبریں ہوتی ہیں، وہ تو اللہ دیتا ہے. تو اس طرح اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، کوئی کہتے ہیں اللہ نے کسی کو سجدہ کرا دیا، کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم غیب دے دیا. یہ سارے کے سارے اللہ کے دین کے انکاری اور خالص کافر ہیں اور خالص مشرک ہیں. اللہ کے ساتھ یہ چھیڑ کرنے والے بے ایمان، ان کے لیے جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی انہی کے لیے ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی آگ کے اندر رکھے گا. اللہ یہ کہ کوئی توبہ کر لے، سچی توبہ، ان کے لیے عذاب علیم تیار کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. کہیں فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا یہ گمان کرتے ہیں یہ کافر کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو عبدہ و رسول، سارے انسان، سارے انبیاء خاص کر اللہ کے بندے ہیں، اور ان بندوں کو مالک فرماتا ہے جو مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، رکوع اور سجدے کرنے شروع کر دیں، ان کی نظر و نیازیں شروع کر دیں، ان کو پکارنا شروع کر دیں، ان کو واسطے وسیلے، ان کے واسطے وسیلے مجھے دیں، کہ ان کی وجہ سے مجھے معاف کر دو، تو میں ایسے کافروں کو چھوڑ دوں گا. فرمایا میں نے ایسے ہی کافروں کے لیے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور کہیں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں، جو اللہ سے ڈریں اور پھر زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا کہ اس طرح بندہ ہوتا ہے، یہ بندہ ہوتا ہے، یہ میرے بندے ہیں، ان کے طریقے پر چلو، ان کے راستے پر چلو، ان کا حکم مانو، کیونکہ ان کا حکم میری طرف سے ہے، اس انداز سے. تو یہ سادہ سادہ باتیں ہیں دین کی. اللہ کے بندوں غور و فکر کرو، اور فریب کاروں کے ہتھے چڑھ گئے ہو تو یہ تمہیں جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں جب جائیں گے، اور یہ تمہیں جھوٹی بات بتا کے گئے کہ وہاں بھی تمہیں حضور بچائیں گے اور یہ بچائیں گے، کوئی نہیں تمہیں بچائے گا. یقین کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، دیکھو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے، اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے، اپنی مسجدوں تک کے اندر ایک طرف یا اللہ اور بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ یا محمد لکھنے والے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اعمال کو دیکھیں گے، ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کو کافر قرار دیں گے کہ بے ایمانو میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا. تمہیں کس نے یہ پٹی پڑھائی تھی؟ علوی خاتم رضوی نے، یہ فلاں تمہیں طارق جمیل نے ان کی باتیں مان لی تھیں، تقی عثمانی اور رفیع عثمانی کی باتیں مان لی تھیں، اور ان صوفیوں کی باتیں تم نے مان لی تھی، تم نے میری کتاب کو نہیں پڑھا تھا. الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے کیا مسئلہ بیان کیا تھا کہ تمہارا داتا اللہ ہے، تمہارا دستگیر اللہ ہے، تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، پکار کے لائق ایک اللہ ہے، کسی اور کو مت پکارنا ورنہ بے یارو مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. کیا یہ میری کتابیں نہیں میری کتاب نہیں پڑھی تھی؟ اس وقت چیخو گے، چلاؤ گے، ان کے اوپر لعنتیں بھیجو گے، لیکن واپس نہیں آ سکو گے. وہاں ہمیشہ ان کے ساتھ تم رہنا، محی الدین چشتی کے ساتھ اور علی اجمیری کے ساتھ اور عبد القادر جیلانی کے ساتھ اور احمد سرندی کے ساتھ اور خادم رضوی کے ساتھ اور طارق جمیل کے ساتھ اور تقی عثمانی اور رفیع عثمانی اور جو ہے یہ جو جتنے بھی ہیں یہ سارے جنہوں نے کفر و شرک کا، چاہے یہ فضل الرحمان ہوں، چاہے یہ طاہر القادری ہوں، جنہوں نے اس پٹی پر پڑھایا، ڈاکٹر اسرار ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، جنہوں نے شرک اور کفر کے راستے پر تمہیں لگایا، ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا. بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی، توق پڑے ہوئے ہوں گے، اور لعنت ہر طرف سے تمہیں برس رہی ہوگی. تو اللہ کے بندو آج موقع ہے، جو مر گئے وہ تو جہنم کے آگ کا ایندھن بن گئے، اور جو باقی بچے ہو للہ توبہ کرو جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.